اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین، اے لوگو، الذین اسم موصول آپ نے پڑھا، اس کے بعد اس کا صلہ ہوتا ہے، وہ جو کون ہے؟ آمن ایمان والے، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے، صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی بہت زیادہ فضیلت اس آیت میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مدد جو ہے نا، یہ صبر سے مطلب اللہ تبارک و تعالی ہمت دے کے ہم صبر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد آپ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وتعاون البر والتقوی کا بھی حکم ہے، یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد لیا کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر علامہ غلام رسول سیدی نے بڑی بہترین کی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اسی صبر سے متعلق اور خاص طور پر مدد سے متعلق۔ پہلے بھی عرض کی تھی کہ سب سے پہلے تو اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، نبی علیہ السلام کا وسیلہ، اولیاء کرام کا وسیلہ، یہ پہلے درجے پر آپ اس کو رکھیں۔ جو مزارات پہ جا کے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ چوتھے درجے پہ آتا ہے، تو ہم نے پہلے درجے، دوسرے تیسرے تک رہنا ہے، چوتھے پر نہ ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ پھر اس سے وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جواز تو ہے اس کا، لیکن جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسی چیز سے بچنا چاہیے، اور وہاں قبرستان میں یا اولیاء کرام کے مزارات میں جا کے ہم نے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تیرا پیارا بندہ ہے، اس کے وسیلے سے ہمیں یہ عطا فرما۔ ڈائریکٹ ان سے مانگنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن اس کو یقتل فی سبیل، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اموات، مردہ اسے مت کہو، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ولنبلونکم، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بشیء، کچھ چیزوں میں سے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص، اور کمی کر کے، من الاموال، مالوں میں، والانفس، جانوں میں، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے آپ آزمائیں گے، ٹھیک ہے، کبھی خوف ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی مال میں کمی ہے، کبھی جانوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، پھلوں میں کمی آتی ہے، تو ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے؟ الذین، وہ، اذا اصابت، جب پہنچے مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، درود ہیں، من رب، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ یا آگے لکھا کف کا معنی ہے رک جائیے، یعنی یہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے رک جانا ہے۔ جو رموز اوقات ہے نا، وہاں کف کا بھی ہے کہ آپ رک جائیں، یہ آگے آپ پڑھیں گے، امر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ، ہم المہتدون، یہ ہدایت پانے والے، صبر کرنے والے ہیں۔ تو الہم، یہ ضمیر مرفوع منفصل، اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے، مہتدون کیا ہے؟ یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ جی سید صاحب۔ تو محترم پوچھا تھا یہ آپ نے کہا کف کا یہ وقف لازم ہے یہاں پر؟ میں نے وقف لازم میم ہوتا ہے، جی جی، یہ کف نہیں کہ آپ رکیں تو بہتر یہی ہے۔ بہتر ہے رکنا۔ جی جی، تو جو وقف لازم لکھا ہوتا ہے وہاں پر میم لکھا ہوتا ہے، اس وہاں پر وہ لازم۔ ہاں، وہاں لازمی رکنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بے شک ان الصفا، بے شک صفا والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی میں سے، ٹھیک ہے، جو صفا مروہ ہے نا مکہ میں جہاں عمرے کے لیے جاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، فمن حج البیت، اور جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، کوئی اس پر حرج نہیں کہ ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے، کیونکہ پہلے زمانے میں کفار جو وہاں بتوں کو لے کے جاتے تھے، تو جب مسلمان ہوئے ایسے کافی سارے لوگ، تو وہ کہتے تھے ہم نے وہاں نہیں جانا، کیونکہ ہم نے وہاں تو بتوں کو لے کے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ طواف کریں، اب تو میں نے وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی طرف سے نیکی کا کام کرے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت اچھا ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، شاکرن، اللہ کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔
ان الذین، ان حروف مشبہ بالفعل، انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے آگے. الذین، وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات روشن نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت سے، من بعد اس کے، ما بیناہ جو ہم نے بیان کیا، للناس سے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب، یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہود سے متعلق ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی صفات چھپاتے تھے جو ان کی کتابوں میں تھی. انہیں حکم یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. تو یہود جو کتاب تھی ان کی تورات، اس میں جو آپ علیہ السلام کی صفات تھی وہ بیان نہیں کرتے تھے. اولئک، اسی طرح آج بھی کوئی اگر مسئلہ پوچھے تو اس کو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں. ٹھیک ہے. علامہ مفتی اکمل قادری صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں نا، اس لیے اکثر ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چلے عوام کی خدمت ہوگی، لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. جبکہ عالم بنتا ہے نا تو یہ بہت خدمت ہوتی ہے عوام کی. ٹھیک ہے نا. کوئی مسئلہ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے سیکھا ہے، تو وہ آپ کے محلے والا ہے، وہ آپ سے آ کے پوچھ لیتا ہے، تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، بجائے کہ وہ 4-5 کلومیٹر دور جائے، ٹائم لگائے اور پوچھ کے آئے. بعض اوقات جانا نہیں ہوتا تو آپ کے پاس آ کے، آپ مسجد میں امام ہیں، آپ کے پاس آ کے مسئلہ پوچھ لیتا ہے، بجائے کہ وہ شہر جانا. گاؤں میں آپ رہتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. علم جو ہے نا نور ہے. تو علم سے کیا ہوتا ہے، اس کو آپ آگے جو آپ کو آتا ہے آگے اس کی پریکٹس کرتے رہیں، بتاتے رہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں برکت حاصل ہوتی ہے. چھپانا نہیں علم کو. آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو آپ فوراً بتا دیں کہ ہاں یہ چیز بہت اہم ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے. اولئک، وہ لوگ، یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت جو علم کو چھپاتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین، وہ لوگ جو تابوا، جنہیں توبہ کر لی، واصلحوا، اپنے آپ کو سنوار لیا، وبینوا، اور بیان کر دیا، فاولئک، یہ لوگ، اتوب علیہم، میں انہیں، اللہ فرماتے میں ان کی توبہ قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور مہربان ہوں. اب آپ خود دیکھ لیں، ایک حکیم ہے اور ایک ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر حضرات جو ہے نا، وہ ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں، میڈیکل کیمپس ہیں، وہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو اب یہ جو شعبہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، لیکن حکمت کا شعبہ پیچھے رہ گیا ہے. اس کی مین وجہ یہ کہ حکیم جو ہے وہ نہیں سکھاتے، کسی کو بہت کم سکھاتے ہیں. جو ان کے پاس نسخے ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں. اس لیے جو آپ کے پاس نسخہ ہے عوام میں پھیلائیں، اس کو بتائیں کہ بھئی یار یہ وظیفہ پڑھو گے تو میں نے آزمایا ہوا ہے، اس کی بڑی برکت ہے. مثلا مجھے 10-15 سال پہلے کسی نے بتایا تھا کہ سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو آپ پر جو قرض ہوگا وہ اتر جائے گا، اور میں نے یہ آزمایا ہے. اگر کسی پر قرض ہے اور سورہ کہف ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا قرض اتر جائے گا، اللہ ایسی راہیں کھول دے گا. تو جو بھی چیز اچھی بات ہے آپ بتائیں. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفر جو جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے. اولئک، یہ لوگ، علیہم، ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر، کیونکہ کفر کی حالت میں مرے. ان پر کیا لعنت ہے. جو کافر مرے گا تو اس کے لیے ہم بخشش کی دعا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لعنتی ہو کے مرا ہے. مسلمان ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمہ اللہ کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو کافر کے لیے دعا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی، کسی یہودی کے ہاں یا کسی آپ کا کوئی پڑوسی عیسائی وہاں جانا پڑتا ہے، بس آپ ایک فارمیلٹی کے لیے جائیں گے، دکھاوے کے لیے کہ یار ہمارا کلیگ ہے، ساتھی ہے، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہوگی. ہاں اگر کہیں دعا کرنا پڑے تو ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کرنی ہے. جی شاہ جی. وہ دنیا میں نے مطلب اس طرح جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جانا پڑ جاتا ہے بندے کے ملے دار جو ہے تو وابیہ برات، ان کے بھی کہتے ہیں ایسے ہی بس چلے جائیں پھر ہاں جی. خالدین فی، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. لا یخفف عنہم، ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، عذاب کی، ولا ہم، اور نہ ینصرون، مہلت دی جائے گی کافروں کو. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی نے کوئی تعلق رکھا ہے، اس کو اللہ نے عذاب کمی کی ہے. ابو لہب کو عذاب میں کمی ہوئی ہے، بخاری میں ہے. جناب ابو طالب کے عذاب میں کمی ہوئی ہے، بخاری میں. جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کو کوئی نہ کوئی صلہ ضرور ملا ہے.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، الرحمن بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، اور الرحیم بہت مہربان ہے۔ اسے کہتے ہیں میرے خیال میں اسم اعظم، لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ریاض الصالحین، خواب اور اس کے متعلقات، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، نشانیاں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نبوت سے صرف مبشرات رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب، جو اچھے خواب آتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ مبشرات، خوشخبریاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن کے قریب جتنے بھی خواب ہوں گے وہ سچے ہی ہوں گے۔ ایک اور بات میں ہے کہ تم میں سب سے سچے خواب والے وہ لوگ ہیں جن کی باتیں سب سے زیادہ سچی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی باتیں سچی ہیں ان کے خواب بھی کیا ہوں گے؟ سچے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، اور فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب، اور علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی بہت سارے محدثین ہیں جن کو آپ علیہ السلام کی بیداری میں خواب کی، بیداری میں زیارت ہوئی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی جب پسندیدہ خواب دیکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد کرے، اسے بیان کرے، اور ایک روایت میں کہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں سے بیان کرے، اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو چونکہ شیطان کی طرف سے لہٰذا اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے، تو وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب آپ نے برا خواب دیکھا ہے کوئی کسی کے قتل ہونے کا، مرنے کا، نقصان ہونے کا، کسی کو نہ بتائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب، اور ایک روایت میں کہ حسین خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، بائیں جانب، شیطان سے پناہ طلب کرے، یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ شیطان سے پناہ، اور پہلو بدل لے، پہلو کیا کر لے؟ بدل لے، دوسرا ہو جائے۔ حضرت ابو الاسقا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی غیر باپ کی طرف نسبت کرے، اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کرے، یعنی بیٹا کسی اور کا ہے اور وہ نسبت کسی اور کی طرف کر رہا ہے، شاید دکھاوے کے لیے یا کسی اور طرح کے لیے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری، آنکھوں کو وہ دکھائے جو نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، یار میں نے آج یہ دیکھا، میں نے رات کو یہ دیکھا، حالانکہ اس نے نہ دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی، یہ 3 چیزیں کہ ایسی، مطلب کہتے یہ حدیث ہے، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہو ہی نہ، ویسے کہتے یہ حدیث ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اس لیے حدیث بیان کرتے بڑی احتیاط ہے کہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور یہاں کیا خواب جو ہے نا وہ جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا، یہ لوگوں کو بتانا بھی تو جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے سب سے جھوٹا آدمی ہے، اور باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہ کرے، یعنی یہ کہ یہ جو ہے وہ یہ میرا باپ نہیں ہے یا میرا باپ فلاں ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر میرا تھیسس بھی ہے، جو میرا ایم فل کا تھیسس ہے نا، اسی ٹاپک پر ہے، نسبت پر، نسب پر۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہیں ان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر میاں کی طرف
ان کی نسبت ہوتی ہے، تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ نسب کو نہیں بدل رہے ہیں، وہ نسبت ہے ان کی ایک میاں کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب میاں کا نام ہے کوئی، اس طرح وہ نام پکارتے ہیں۔ جی قربان صاحب۔ جی قبلہ استاد گرامی، طبیعت سے ٹھیک ہے، خیریت ہے حضور؟ جی الحمدللہ۔ اچھا استاد گرامی، اس طرح سے کہ اپنا مطلب کوئی کسی کو بیٹا لے لے تو ان دی کو مطلب چاچا پتریے کو مطلب بیٹا وغیرہ لے لے کو تے او نام وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، بلدیت بدل سکتے ہیں؟ جی یہی نسب جو میرا تھیسس ہے اسی پر یہ بھی ایک فصل یہ ہے، تو اس میں تمام جو احادیث قرآن کی آیات اور اسلام دین میں جو سارا کچھ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے، آپ بدل نہیں سکتے۔ جس کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا، مائک میوٹ کر لینا، مائک میوٹ۔ جس کا بیٹا ہے اسی کا نام لکھا جائے گا، چاہے مثلا آپ نے اپنی بہن سے لیا ہے بیٹا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اپنے بہنوئی کا نام ہی لکھنا ہے وہاں، باپ پر آپ نے اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ اگر آپ سے آپ کی بہن نے لیا ہے بیٹا تو آپ ہی کا نام ہوگا، آگے شناختی کارڈ پہ بھی آپ کا نام ہوگا، نکاح نامے پر بھی آپ کا نام ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر سفر کرتا ہے، پاسپورٹ بناتا ہے، وہ آپ کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جی ممتاز صاحب۔ جی ممتاز۔ جی 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 اور جی شاہ جی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور میں نے پوچھنا تھا وہ اپنے ذرا سمجھو کہ بات کوئی کا نام وہی بچہ رہے گا جو ایڈی سینٹر سے یا کہیں سے ملتا ہے، جس کا سمجھو کہ وہ نامعلوم جو بچے ہوتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کس کا بچہ ہے، اور اسی کو کوئی اڈاپٹ کر لے، تو کیا اس کو اپنا نام دے سکتا ہے، یا اس کو کیسے ذرا رکھے گا اس کا؟ اس کو سرپرست کا نام دے گا، ایک خانہ ہوتا ہے سرپرست کا۔ ویسے ان کا سر جو بے فارم وغیرہ بنے گا تو اس میں کس کا نام لکھا جائے گا؟ سرپرست کا لکھوائیں۔ اچھا ہاں جی، وہ باپ اس کا نہیں ہے نا۔ جی شاہ جی۔ جی جواب ہو گیا، وہی میں یہ پوچھنا تھا، سرپرست کا میں نے پوچھنا تھا سر آپ نے۔ ہاں سرپرست۔ اچھا ایک اور بات ہے، وہ بہت اہم چیز ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بہن کو آپ بیٹا دے دیتے ہیں۔ ممتاز علی مائک میوٹ کر لیں، ممتاز علی مائک میوٹ۔ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہن کہہ رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، 5واں ہوا ہے تو مجھے دے دیں، آپ کہتے چلو بہن ہے وہ دے دیتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے نا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے آپ نے دیا ہے، اچھا بہن یہ اصرار کرتی ہے کہ بھائی یہ میں اپنے میاں کا نام لکھواؤں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنا نام لکھوائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب آپ نے بیٹا دے دیا، 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، اب آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے سے پیار کرے گی یا اپنے بیٹے سے پیار کرے گی؟ ٹھیک، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک نمازی، وہ اس نے اس کی جو بیگم تھی، اس نے اپنا بیٹا یعنی اپنی بہن بھائی کو دے دیا، اور بعد میں ان کے بیٹے ہو گئے۔ اب یہ خراب ہو رہا تھا، اس پر توجہ نہیں ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے اس کو لائے، اور ٹھیک ہے۔ پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو بیٹا آپ کوئی بھی کہیں سے لیتا ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ نے کہیں سے بیٹا لے لیا تو آپ کی بیٹیوں کو تو وہ آدھا ملنا تھا نا، کتنا بہت زیادہ ملنا تھا۔ اب آپ نے اپنا وہ اس کو جب اس کے نام کریں گے تو وہ آدھی جائیداد تو کھا جائے گا آپ کی، اصل تو وہ مطلب آپ کی بیٹیوں کو بھی ملنا ہی، بعد میں لڑائیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ آپ کو وارث نہیں بنے گا۔ ہاں اگر ایسا کوئی بھائی ہے جس کے پاس نہیں اولاد، وہ اگر اپنا کوئی کہیں سے بیٹا اڈاپٹ کرتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے کوئی وصیت کر سکتا ہے، دنیا میں اس کو تحفتاً کوئی چیز دے سکتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس بچے کا آپ کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ تیسری بات، آپ نے بیٹی لے لی ہے کہیں سے، آپ نے اپنی سمجھو کہ اپنی سالی سے بیٹی لے لی نا، ہے نا، اب وہ بیٹی چھوٹی ہے، آپ اس کو بیٹی سمجھ رہے ہیں، لیکن جیسے جوان ہوگی وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ آپ جوان بیٹی ہے، وہ اب آپ اکیلے نہیں رہ سکتے اور نہ اس کو کہیں لے جا سکتے ہیں، یہ شریعت میں بہت سارے مسائل آگے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے سب کو۔ سورہ الاحزاب کے پہلے رکوع میں اسی چیز کا ذکر ہے، اور آپ علیہ السلام نے بیٹا بنایا تھا زید کو، لوگ مشہور کہتے تھے زید بن محمد، لیکن اللہ نے ایسا قانون توڑوایا کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اسی سے نبی علیہ السلام نے پھر شادی کی زینب سے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اس بیٹے کو جائیداد بھی ملتی تھی، جو لے پالک اس کو اردو میں کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا، تو اللہ نے پھر یہ سارا قانون ہی توڑوا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔
جو اصل بیٹے ان کو حقوق ملیں گے. جی محمد قربان. جی قبلہ استاد گرامی بہترین وضاحت ہوگی جی. ٹھیک ہو گیا. ہاں اس پر چونکہ میری پوری ریسرچ الحمدللہ میں جو تھیسس کیا تھا میرا اسی پر تھا، تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ نے لوگوں کو بتانی ہے کہ بھائی جس کا بیٹا ہے اسی کا نام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. جی اسد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ شادی کے بعد جو میاں بیوی جب آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنتا ہے اس میں کے ساتھ میاں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے اس طرح ہو سکتا ہے یا؟ ہاں جی وہ میں نے گزارش کی، شاید آپ تھے نہیں، کہ وہ جو وعیدات ہے نا کچھ میری اس پر ویڈیو بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ اچھا کچھ لوگوں نے یہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کو سنائی تھی نا کہ باپ کی طرف کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، بخاری مسلم میں کافی روایات ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے جی. تو ایک بھائی نے وہ ساری روایات جمع کر کے نیچے لکھا کہ دیکھو جو عورت اپنے میاں کا نام لکھواتی وہ بھی اس طرح ہے، اس طرح ہے. میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ یار یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ نسب بدلنے پر وعیدیں ہیں. یہ جو میاں کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ آئی ڈی کارڈ میں کے ساتھ لکھا ہاں گیا کہ اس میں اس کا نام پورا، اگر اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھا گیا آئی ڈی کارڈ میں کہ اس کا نام مثلا جو ہے آپ کا نام اسد ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی پہلے زوجہ تھی مثلا کل اس کا نام تھا جی عائشہ. ٹھیک جی ہے. جی تو عائشہ اس کے والد کا نام تھا سیف، تو عائشہ سیف، تو اس نے بعد میں شادی کے بعد لکھوایا عائشہ اسد. جی جی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے یہ نسبت ہے، وہ نسب نہیں بدلنے والی بات. جو وہاں حکم ہے نا جس چیز پہ وعید ہے وہ نسب بدلنے پر. مثلا آپ کا ساتھی دوست آپ کو کہتا ہے کہ یار آؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں، جب آپ اس کے گاؤں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا سا آدمی ہے بیچارہ، اس کو جوتے بھی پاؤں میں نہیں ہے، تو وہ آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے یار یہ میرا نا یہ مالی ہے، یہ میرا نوکر ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ اس کا جی باپ ہوتا ہے، وہ صرف اپنا اسٹیٹس بچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کچھ لوگ. تو اس پر یہ جی حکم ہے کہ وہ یہاں تک کہ حکم حدیث میں ہے کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا جس نے اپنے باپ کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا ہے. جی جزاک. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں یہ چیزیں بہت اہم ہیں. آگے ہماری کتاب ہے قانون شریعت. ٹھیک ہے جی. تو تقلید یعنی دین کے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شریعہ بجا لانا. احکام شریعہ میں تقلید ہوتی ہے، احکام عقائد میں نہیں ہوتی کہ بھائی امام صاحب نے کہا کہ قیامت کو ماننا ہے تو ہم مان رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. قبر کو نہیں. یہ احکام شرعیہ وہ بھی جو فرعیہ ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ امام صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنی تو ہم پڑھ رہے نہیں. امام صاحب وہ جو نماز میں ایسے احکام ہیں جن کا براہ راست ایسے کچھ چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، یا اگر قرآن حدیث میں لیکن اس میں کیا ہے ملتبس بہت ہے. مطلب ایک آیت میں حکم ہے دوسری میں نہیں ہے، یا اس کے ایسی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر ایک امام کی تقلید کرنی پڑتی ہے. مثلا ایک رفع الیدین ہے، ایک سمجھ لیں. اب اس میں کرنے کا بھی حکم ہے، منع کا بھی حکم ہے، صحابہ نے کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا. اب یہ ایک جب آپ کسی امام کی پیروی کریں گے تو وہ امام ان تمام چیزوں کو دیکھے گا. ٹھیک ہے. وہ صحابہ کے عمل کو دیکھے گا، وہ تمام احادیث کو دیکھے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ ایسا فرعی مسئلہ جس میں اختلاف آ جائے تو پھر آپ ایک امام کی آپ پیروی کریں گے. تو چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مجتہد ہے اگر صحیح فیصلہ کرے گا تو اس کو 2 اجر ملے گے، اگر اسے خطا بھی ہوگی اسے 1 اجر ضرور ملے گا. اب آپ امام کی جو پیروی کر رہے ہیں سارا بوجھ آپ نے امام پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. امام ٹھیک ہے تو 2 اجر، امام سے مسٹیک بھی ہوگی 1 اجر ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ امام شافعی امام احمد بن حنبل رفع الیدین کرتے ہیں، اگر کوئی شافعی ہو کے حنبلی ہو کر رفع الیدین کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک امام کی وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، امام کو مانتے ہیں یا اس کی تقلید کرتے ہیں. اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تم تو ان کو امام مانتے ہو، بزرگ مانتے ہو. وہ تو رفع الیدین کرتے تھے بھائی، وہ حنبلی تھے، وہ حنبلی تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے. ان کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین وہ ایک دیباچہ ہے فقہ حنبلی کا. ٹھیک ہے. اور بار بار انہیں اس کتاب میں اپنے امام کا ذکر کیا، اور انہوں نے شروع میں 10 فرائض لکھے ہیں وضو کے. اب 10 فرائض تو ہے نہیں ہمارے ہاں، تو 4 فرائض ہیں. تو 10 کہاں سے لکھے؟ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہوئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ بھی فرض ہے، نیت بھی فرض ہے، تسلسل وضو میں یہ بھی فرض ہے، ایک آزاد ہو یا دوسرا دھونا ہے. تو یہ ان کی تقلید کرتے ہوئے، کیونکہ تقلید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقلید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے وہ جو پریشانی ہٹ جاتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس کے ذمہ وار نہیں رہتے، جس کے مسئلے کو آپ نے دیکھ کے چلنا ہوتا ہے
تو وہ سارا اسی پر ہوتا ہے، وہ اچھا ہے تو اسی پر ہے، صحیح فیصلہ 2 اجر ملیں گے، نہیں تو 1 اجر ضرور ملے گا. تو یہ ایسے مسائل ہیں. اس لیے تقلید اور سارے کرتے ہیں، چاہے وہابی ہو چاہے سنی ہو، وہابی بھی کرتے ہیں. یہ ابن تیمیہ کی نہیں تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہابیوں کے جتنے فتوے ہیں یہ تقلید نہیں کر رہے ہوتے. کن وہابیوں کو پتا کہ حدیث صحیح ہے؟ فلاں نے کہہ دیا صحیح ہے، بھائی بس بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمام دلائل کو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. فلاں نے کہہ دیا، یہ سارے کرتے ہیں. پھر بہانہ صرف بناتے ہیں تقلید کے، نہ ماننے کے. ہم نہیں مانتے. بھائی اگر تقلید کو آپ نہیں مانتے، سارے وہابی ایک ہی راستے پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ 1,00,000 وہابی ایک راستے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ایک وہابی کی تقلید نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ساری ان کا ایک ایک راستہ الگ ہونا چاہیے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے پیارے ہیں. ان کو کسی اسٹیج پر ایک وہابی سے اس کا ٹاکرا ہوا، تو وہابی نے کہا جی میں نے کتاب لکھی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ جو تم نے کتاب لکھی ہے تو کیا تیرے ماننے والے جو ہیں اس کو فالو کرنا ان پر لازمی ہوگا کہ نہیں؟ خاموش ہو گیا. فالو کرنا وہ کہتا ہے لازمی ہو گیا میری باتوں کو تو وہ تقلید ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ سارے تقلید کر رہے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو تقلید یعنی دین کے تقلید مانا ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا، ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں، جس کی بات مان رہے ہیں، وہ آپ اسے دلیل نہیں مان رہے، اسے دلیل نہیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے میرے سے سوال کیا، میں نے جواب دیا. آپ کو یقین ہے کہ استاد صاحب جو بتائیں گے انہوں نے پڑھ کے بتایا ہوگا، تو آپ نے کیا کر دیا؟ بغیر دلیل کے آپ نے اس چیز کو مان لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد دلیل نہیں ہے. یہ وہابی جو ہے نا بڑے چالاکی کرتے ہیں. تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے بات کرو. بغیر دلیل کے مطلب یہ کہ امام سے جو ہم پوچھ رہے ہیں نا، ہم اس سے دلیل نہیں مانگ رہے، اور جو امام اعظم جو ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں وہ دلائل سے بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بغیر دلیل کی بات کر رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں، اور تقلید شخصی کہتے ہیں اس کو، کہ ایک امام کی پیروی کرنا اس حساب سے. ٹھیک ہو گیا. ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا. اب یہ نہیں کہ انہیں امام کے پیچھے آ رہے ہیں تو انہوں نے قرآن و حدیث میں غور و خوض کیا ہے. جس طرح ہم کسی سائنسدان کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، کسی محقق، تو یہ دین میں محقق ہے. انہوں نے پوری زندگی دین میں گزاری ہے، تو انہوں نے تحقیق کر کے قرآن و حدیث سے ہمیں آسان الفاظ میں مطلب سمجھا دیا ہے، جو عام آدمیوں کے لیے بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے. اب فقہ کی کتاب ہوگی، نور الازاء ہو گئی، بہار شریعت ہو گئی، اس میں مسئلہ پڑھتے جائے پتہ چل گیا ابھی یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہر بندہ محقق بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی. نمبر 2 مسئلہ، جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہو وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام پیروی کرے، کچھ مسئلوں میں دوسرے امام کی پیروی کرے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اپنی بیوی کو اس نے ہاتھ بھی لگا لیا، بوسہ بھی لے لیا، تو وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا. اب وہ دونوں کی کرے گا تو اب کدھر جائے گا نا؟ ایک وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. تو ایک کی کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا، ٹھیک ہے. اور اسی میں اس کو فلاح ہے. تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے. اور اب تمام علماء کی اتفاق ہے کہ چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت ریئر مسائل ہیں جن میں ہم ایک امام کی رائے کو چھوڑ کے دوسرے امام کی طرف جاتے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے تو 80 سال انتظار کرے. امام مالک کا فتویٰ کہ 4 سال انتظار کرے. اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں گم ہو گیا ہے، آپ نے بڑی بھاگم دوڑ کی ہے، تو 4 سال کے بعد وہ عورت نیا نکاح کر سکتی ہے. تو اب جو فتویٰ ہے اسی امام مالک ہے، کیونکہ ایسے کوئی مسائل ہیں جو دور حاضر کے حساب سے، تو وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں وہاں بھی لوگ، پھر آپ ان کی تقلید کیوں کرتی؟ بھائی یہ ایسے کچھ مسائل ہوتے ہیں جن میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہے اس لحاظ سے جانا، اور یہاں اس لحاظ سے کہ تاکہ معاشرے میں آسانی ہو، یہ وجہ ہوتی ہے. اب آگے ہم جا رہے ہیں نماز کی طرف، ٹھیک ہے جی. قربان صاحب جی قبلہ استاد گرامی، اپنا ڈسکاؤنٹ تو میں بھابی بھی بڑے دیندے نے. اچھا، وہ کس طرح؟ حضور مطلب ترابیاں دے حوالے نال بھی 8 دی جگہ تے جنا تسی 3 ہی پڑھ لو تو تہاڈے 8 ہی ہو جان گے. بڑے اس قسم دے ڈسکاؤنٹ کڈے نے انہاں نے. تسی آنڈے دی بھی قربانی ہو جائے گی تے اس طریقے نال پڑھو نا حضور.
اچھا یہ آگے نماز کے مسائل شرائط، میری خواہش ہے کہ اب یہاں سے ہم اس کو یہاں چھوڑ دیں اور ہم یہاں سے آگے بہار شریعت کو شروع کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اگلی جو ہماری کتاب ہوگی فقہ پر بہار شریعت ہوگی، نماز کے مسائل سے ہوگی، یعنی وضو سے مسائل سے ہوگی، اس لیے کہ پہلی جو کلاس ہے اس کو میں نے یہ ساری یہ کتاب پڑھائی تھی، بعد میں پھر وہ بہار شریعت پڑھائی تو یہ دگنا ہو گیا کام، تو اس لیے آپ کا ٹائم بچاتے ہوئے اب ہم یہاں سے اس کو نماز کے مسائل جو ہے نا وضو کے مسائل، کل سے انشاءاللہ میں آپ کو کتاب سینڈ کر دوں گا، وہ آپ اس کو دیکھیے گا PDF بہار شریعت۔ جی یاسین صاحب۔ جی استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے پاس تو بہار شریعت مکمل 20 جلد میں موجود ہے، وہ اردو ترجمے والی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ بہار شریعت ہے ہی اردو میں؟ ہاں جی بالکل، وہ میرے پاس موجود ہے، تقریباً 20 جلد ہیں اس کے۔ چلیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی، تو PDF میں آپ کو کل بھیج دوں گا بہار شریعت، وہاں سے پھر ہم نے وضو کے مسائل آگے انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی شاہ جی؟ جی عثمان صاحب۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی وعلیکم صاحب السلام۔ وہ دعوت اسلامی نے جو چھاپی ہے بہار شریعت وہ مکمل ہے 3 جلدوں میں؟ جی وہی پڑھانی ہے، وہ جو 3 جلدوں والی ہے نا، میرے پاس بھی جی جی، وہی ہے۔ اچھا ٹھیک، ہاں شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنا تھا یہ اچھا ہم مکمل 3 جلدیں پڑھیں گے، ہم 3 جلدیں ہم لے بھی لیں کہ اس میں سے اب مخصوص پڑھیں گے، مخصوص حصہ پڑھیں گے، اس میں پڑھیں گے ہم؟ میری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ ہم بہار شریعت کو پڑھائیں گے، آپ کو بہت زیادہ مسائل بہار شریعت سے آپ کو پڑھائیں گے، اس لیے کہ جتنے علماء آج کل وہ پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ بہار شریعت ایک خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آج کل جتنے فتوی آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے نا، انہوں نے حوالہ، کیونکہ بہار شریعت میں دعوت اسلامی والوں نے یہ آسانی کر دی کہ نیچے سارے حوالے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام فقہ کا خلاصہ ہے، باقی فقہ جو عربی میں ہم پڑھیں گے تو اس کو ایز اے اس لیے پڑھیں گے کہ تاکہ ہمیں ان سے جو رہنمائی حاصل ہو جائے اور ہمیں عربی عبارت میں بہتری حاصل ہو، لیکن وہ سارے مسائل وہ بہار شریعت میں موجود ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیں گے تاکہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں آرام سے وہ مسئلہ نکالنا آسان ہو جائے، باقی دوسری کتابوں کو بھی ہم پڑھیں گے لیکن بہار شریعت کو زیادہ ہم ٹائم دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ خیر۔ جی جی۔ اچھا اب ہے آپ کی نحو میر، اچھا نحو میر کو بعد میں پڑھیں گے، آج پہلے ہم پڑھیں گے اپنا انشاءاللہ عربیہ کو پڑھتے ہیں پہلے ہم۔ 20واں سبق ہوگا آج۔ قدم پیر، اسباؤن انگلی، شفت ہونٹ، عین آنکھ، صدر سینہ، ظہر پیٹھ، بطن پیٹ، فخذ ران، عدد بازو، ساعد کلائی، کم کتنا یا کتنی، لسان زبان۔ جی رفیق صاحب کدھر ہیں؟ جی رفیق جی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تیاری کر کے آئے ہیں اس کی؟ جی جی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تیاری کر کے آئیں، کوشش کریں، جو اسباق ہے نا آگے آئیں گے ان کی آپ تیاری کر کے آئیں گے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ہاں جی۔ کم قدمن لکا، تمہارے کتنے پاؤں ہیں؟ جی جی۔ لی قدمانی، میرے 2 پاؤں ہیں۔ ہاں لی بس آگے لی قدمان، وہ اس دن بھی شمس صاحب آپ نے اس دن بھی کچھ لکھا تھا جو میں نے اصلاح کی تھی، کوشش کی تھی، وہ جی میں جی نے جیسے عرض کی تھی کہ لی لی جی وہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ لسانہ، نہیں غلطی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ظاہر سیکھنے کا ہے نا، ہم سیکھتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں وہ غلطی یا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، تو ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لی قدمانی، میرے کتنے لی قدم ہیں قدمان، جی؟ 2۔ میرے 2 پاؤں ہیں۔ ہاں جی۔ ہاں، کم اصبعان لکا، ہاں تمہاری کتنی انگلیاں ہیں؟ تمہاری لی کتنی عشرون انگلیاں ہیں؟ اصبعان، ہاں جی۔ لی عشرون اصبعان، میری عشرون 20 عشرون، انگلیاں ہیں۔ ہاں جی لی، 20، ہاں جی جی جی، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، پڑھے، ہاں جی پڑھے، جی پڑھے پڑھے۔ یہ بند ہو گیا تھا میں۔ ہاں جی۔ زید لو شفتین، زید کے شفتانی، 2 ہونٹ ہیں۔ ہاں 2 ہونٹ ہیں۔ وہ عینانی، وہ 2 ہاں آنکھیں ہیں۔ ہاں وہ زنانی، وہ ہاں 2 کان ہیں۔ وہ فقزانی، 2 رانے رانے، ہیں۔ ہاں جی جی۔ وہ عددانی، 2 اس کے اپنا بازو ہیں۔ وہ سعیدانی، 2 کلیاں ہیں۔ وَلَهُ صدر، اور اس کا سینہ ہے۔
वाह सीना सदरुन वाहिदुन, उसका सीना एक है। वज़ाहिरुन वाहिदुन, उसका पीठ एक है। वबतनुन वज़ाहरुन वाहिद, वाहिदुन, वज़ाहरुन वाहिद, हाँ जी, बतन वाहिद वज़ाहिर जी। वाहिदुन, उसका दार पीठ एक है। वबतनुन वाहिदुन, उसका पेट एक है। वअनफुन वाहिदुन, उसका नाक एक है। अदअ अस्बही अला शफती, मैंने अपने ओठों पर उंगली रखता हूँ। अदौ मैं रखता हूँ इस भाई अपनी उंगली अला शफती, अपने होंठ पर, मैं अपने ओठ ओठ होंठ पर, जी जी। होंठ। ठीक हो गया। चलिए आगे, आगे और कोई पढ़े जी, शादी आगे पढ़े। जी होते हैं, कहते हैं दा इस्बअका अला उज़ुनिका, ता तुम रखो अपनी उंगली को अपने नाक के ऊपर। आदू इस्बा, नाक 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 या कान, सॉरी उज़ुन कान के ऊपर, सॉरी उज़ुन। कहते हैं आज आदाऊ इस्बाई अला उज़ुनी, आधा मैं रखता हूँ इस्बाई अपनी उंगली को अला उज़ुनी, अपने कान के ऊपर। कान पर। दा यादा का अला साइद का, तुम रखो याद अपने हाथ को अपने कलाई के ऊपर। कलाई के ऊपर, हाँ जी। यदि अला साइदी, यदि मेरा हाथ अला साइदी, मेरी कलाई के ऊपर है। मैं रखता हूँ, छोटी यदि मैं रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। पाकिज़ुन सगीरतुन, छोटी रान, छोटी रान जी। पाकिज़ुन कबीरतुन, बड़ी रान। साइदुन तवीलतुन, लंबा, क्या कहते हैं, कलाई, लंबी कलाई। हाँ जी। साइदुन कसीरतुन, छोटी कलाई। लिसानुन तवीलुन, लंबी जुबान। जी और कोई भाई, और भाई पढ़े आगे, आगे और कोई भाई पढ़े। हाँ जी, कौन पढ़ेगा आगे? शम्स साहब है नहीं? जी मुस्तब, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने जी करे कोशिश। तो ये कम है, इसके मुराद ये कम कितने? कितने तुम्हारे कितने कान है? तुम्हारे कितने कान? कम उज़ुनन लका, तुम्हारे कितने कान है? अच्छा, ये मुसन्ना है, बीच में इसका नून और चला गया। हाँ जी। अच्छा, ली उज़ुनानी, मेरे दो कान है। नहीं, कम उज़ुनन ये वैसे पूछ रहा है तुम्हारे कितने कान है, मुसन्ना नहीं है वो, कान से हाँ जी। हाँ, ली उज़ुनानी, तुम्हारे कितने कान है? ली उज़ुनानी, मेरे दो कान है। हाँ, मेरे दो कान। कम उज़ुनन लिसदीक़िका, तुम्हारे दोस्त के कितने कान है? लिसदीक़ी उज़ुनानी, मेरे दोस्त के दो कान है। अलका अनफानी, ये से मुरई, मुझे पता है ये हर्फ इस्तिफ़हाम। क्या तेरे दो नाक हैं? क्या 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 तेरे दो नाक हैं? ला लैस ली अनफानी बल ली अनफुन वाहिदुन, नहीं बल्कि मेरे नहीं मेरे दो नाक नहीं है, बल्कि मेरा एक नाक है। नहीं, बल्कि मेरे दो नाक नहीं है, बल्कि मेरा एक नाक है। अला का आइनानी, क्या तुम्हारी दो आंखें हैं? नाम ली आइनानी, जी मेरी दो आंखें हैं। ठीक। असद साहब जी, असद ने एड्रेस किया जी। असद साहब जी जी जी। लिसदीकी का रजलानी, क्या तुम्हारे दोस्त का रिजलानी, क्या तुम्हारे दोस्त के दो पाँव हैं? तुम्हारे दोस्त के दो पाँव हैं। नाम लिसदीकी रजलानी, जी मेरे दोस्त के दो पाँव हैं। बतनानी, क्या तुम्हारे दोस्त का पेट है, एक पेट है? दो पेट हैं। दो पेट हैं। ला नहीं, सदीकी लका बतनान, माने क्या तुम्हारे दो पेट हैं? क्या आगे? ला ली बतन वाहिदुन, ला ली बतनुन वाहिदुन, नहीं बल्कि मेरा एक पेट है। आ लका फहिजानी, क्या तुम्हारी दो राने हैं? ला नहीं, बल
نعم نعم لی فخذان. نام لی فہدان. جی میری دوران. ٹھیک ہو گیا. آگے کیا ہے؟ آگے ہاں جی آگے ہے اور کوئی پڑھے آگے مرد مومن. ہاں جی کون ہے مرد مومن؟ صحیح ٹھیک ہے شاہ جی. جی جی میں اگر کوئی نہیں پڑھتا میں پڑھ دیتا ہوں، اگر کسی نے پڑھنا ہے ہاں تو. جی ہاں جی پڑھیں آپ پڑھیں. اعلیٰ کا یادان ہے، کیا تمہارے دو ہاتھ ہیں؟ نام لی یادان ہے، یہ میرے دو ہاتھ ہیں. اعلیٰ کا اسم واحد، کیا تمہاری ایک انگلی ہے؟ لا بل لی عشرون سباون. ہاں جی 20 اب 20 ہے نا، پیر پاؤں اور سارا کچھ. ہاں جی جی اعلیٰ کا لسانان ہے، تمہاری دو زبانیں ہیں؟ لا بل لی لسان واحد. جی ٹھیک ہو گیا. اعلیٰ کا اذن واحد، کیا تمہارا ایک کان ہے؟ لا بل لی اذنان ہے، دو کان ہیں. اعلیٰ کا عدن واحد و صاعد واحد، کیا تمہارا ایک اور ایک کلائی ہے؟ لا بل لی عدودان ہے ٹھیک ہے. و صاعدان. اعلیٰ کا ظاہران ہے، لا بل لی ظہر واحد. صدیقی کا یدن واحد، لا بل صدیقی یدان. آل صدیقی بطنان، لا بل صدیقی لصدیقی باطن واحد. آل صدیقی کا فاقد واحد، لا بل لصدیقی فاقدان. جی ٹھیک ہو گیا. چلے اب آئندہ اگلا جو ہے نا آپ نے اس کو اردو سے عربی کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے بہتر ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے جی صرف بہائی. ٹھیک ہے اس میں آپ نے ماضی آپ نے پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے اس کو مزید پڑھتے رہیں اور اس کی سیگوں کو دیکھتے رہیں ڈیلی، اس کو پیچھے دہراتے رہیں. ٹھیک ہے ماضی معروف ہے، پھر یہ ماضی مجہول تھی. اب آتا ہے مضارع. ٹھیک ہو گیا. مضارع کے 14 سیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 مونس غائب مذکر غائب کے، 6 مونس غائب کے، 6 مذکر حاضر کے، 6 مونس حاضر کے اور 2 متکلم کے. ٹھیک ہے یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربن، تضربو تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربن، اضربو نضربو. ٹھیک ہے یضربو اینڈ پہ پیش آئے گا. یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. یضربانی مارتے ہیں ماریں گے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. مارتے ہیں یا ماریں گے، پیچھے تھا نا مارا اسے ایک مرد نے، اب یہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے یضربون مارتے ہیں ماریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہو گیا. یضربو یضربان یضربون. تضربو مارتی ہے مارے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مونس غائب. تضربان مارتی ہے ماریں گی وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مونس غائب. یضربن کیا آ جائے گا؟ یضربن مارتی ہے مارے گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مونس غائب. تضربو مارتا ہے مارے گا تو ایک مرد، تضربو مارتا ہے مارے گا تو ایک واحد، صیغہ واحد مذکر حاضر. تضربان مارتے ہو مارو گے تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. تضربون مارتے ہو مارو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مؤنث مذکر حاضر. ٹھیک ہے تضربین مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر. تضربان مارتی ہو مارو گی تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. تضربن مارتی ہو مارو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر. اضربو مارتا ہوں ماروں گا میں ایک مرد عورت، واحد صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث. نضربو مارتے ہیں ماریں گے سب مرد، یہ سب عورتیں ہیں، صیغہ جمع متکلم مذکر مؤنث کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربن،
تدریبو تدریبان تدریبون تدریبین تدریبان تدریب ادریب ندریب. اب غور کریں گے یدریبو یا یدریبان پھر آگے تدریبو تدریبان یہ یدریب آگے پھر آگے تدریب تدریبان ہے. تو تدریبو ایک واحد مؤنث غائب کا ہے, تدریبان تسنیہ مؤنث غائب کا. آگے ہے تدریبو یدریب کے بعد تدریبو یہ واحد مذکر حاضر کا ہے, تدریبان تسنیہ مذکر حاضر کا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیسے معلوم ہو جائے گا ان میں فرق, وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ, جیسے آپ عبارت پڑھیں گے نا اس میں آ جائے گا. اچھا ایک چیز یاد رکھیں آپ, یہ دعا را با یہ ماضی سے بنا ہے, مضارع کس سے بنا ہے؟ ماضی سے. اس کے شروع میں علامت مضارع لگائیے. علامت مضارع ہے 4, الف تا یا نون اتین, الف تا یا نون ان کو کہتے ہیں علامت مضارع. اتین اس کا مخفف کیا اتین. ٹھیک ہے, اتین. الف ایک جگہ آتا ہے جیسے سیکنڈ لاسٹ میں آتا ہے ادریبو, اور نون ایک بھی آتا ہے جیسے ندریبو. الف ایک میں آتا ہے اور کیا آتا ہے نون ایک میں آتا ہے. 14 سیگوں میں سے 2 یہ نکل گئے. یا جو ہے نا یہ 4 میں آتا ہے, یدریبو یدریبان یدریبون اور یدریبن 4 میں یہ آتا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 2 اور 4 6. ٹھیک ہو گیا. باقی جو 8 سیگے اس میں تا آتا ہے, جیسے تدریبو تدریبان, پھر تدریبی تدریبان تدریبون تدریبی تدریبان تدریبن. یہ 8 سیگے ہیں, ان میں کیا آتا ہے؟ شروع میں تا آتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں علامت مضارع. یا 4 کے شروع میں آتا ہے, یدریبو یدریبان یدریبون. جب بھی آپ نے مضارع دیکھنا ہوگا تو یدریبو ہوگا تو واحد مذکر غائب, یدریبان ہو گیا تسنیہ مذکر غائب, یدریبون جمع مذکر غائب. ٹھیک ہوگا. یدریبن کیا ہوگا؟ جمع مؤنث غائب. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں آگے پڑھیں گے, یسمعون ینصرون یکفرون, یہ سارے یہ آپ کو یا سے ہی آ جائیں گے. آگے ہیں تا, تدریبو واحد مؤنث غائب, تدریبان تسنیہ مؤنث غائب. آگے تدریبو واحد مذکر حاضر, تدریبان تسنیہ مذکر حاضر, تدریب جمع مذکر حاضر, تدریبین واحد مؤنث حاضر, تدریبان تسنیہ مؤنث حاضر, اور تدریبن جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز یہاں آپ نے یاد رکھنی ہے, یدریبو اس کا اینڈ پر پیش آتی ہے, پھر 2 سیگے چھوڑ پر آتے تدریبو اس کے اینڈ پر پیش آ رہی ہے, پھر 2 سیگے چھوڑ کے تدریبو اس کے اینڈ پر پیش آ رہی ہے, پھر سیکنڈ والے دونوں ادریبو ندریبو ان پر پیش آ رہی ہے. کتنے سیگے جن پہ آخر میں پیش آ رہی ہے؟ 1 یدریبو, دوسرا تدریبو, تیسرا تدریبو, چوتھا ادریبو, پانچواں ندریبو. ٹھیک ہے, یہ 5 ہیں جن کے آخر میں پیش آ رہی ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں کیا آتا ہے. مضارع کا شروع آپ نے یہ دیکھا, یا بھی آتی ہے, تا بھی آتی ہے, الف بھی آتا ہے, نون بھی آتا ہے. 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ مضارع کے شروع میں کتنا ہے اور آخر میں کتنا ہے. شروع میں آپ نے دیکھا کہ یا آ رہی 4 جگہ, تا آ رہی 8 جگہ, الف آ رہا ہے 1 جگہ, نون آ رہی 1 جگہ. ٹھیک ہے, شروع میں یہ ہو رہا ہے. اور آخر میں 5 جو سیگے نا 5 اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے, یدریبو تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو. ٹھیک ہو گیا. اب جو دیکھیں یدریبو کے بعد ہے یدریبانی, تسنیہ کے سیگا, یدریبانی نمبر 1. پھر آگے ہے ایک تدریبانی 2, پھر تدریبانی, پھر تدریبانی. 4 تسنیہ کے سیگے ہیں. کتنے سیگے ہیں؟ 4. تدریبانی یدریبانی تدریبانی تدریبانی تدریبانی, بس چل بھائی. پھر 1 میں یا ہے یدریبانی, باقی جتنے بھی ایک ہی ہیں تدریبانی تدریبانی تدریبانی. یعنی 4 سیگے جو ہیں ان کے آخر میں نون مقصور آتی ہے. ان کے آخر میں کیا آتی ہے؟ نون مقصور. یدریبانی تدریبانی تدریبانی تدریبانی. اب آگے یدریبون تدریبون تدریبین, یدریبون, ٹھیک ہے, تدریبون تدریبین. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ہے تدریبنا, ایک ہے یدریبنا. یہ 5 ہیں جن کے آخر میں نون مفتوح آ رہی ہے. یدریبون, ٹھیک ہو گیا, یدریبنا تدریبون تدریبین تدریبنا. ٹھیک ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ 4 اور 5 9, 4 اور 5 9, 9 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 14. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ 2 سیگے بہت اہم یاد رکھنے والے ہیں. ایک ہے یدریبنا اور ایک ہے تدریبنا. یدریبنا
جمع مؤنث غائب کا اور تدریبنا جمع مؤنث حاضر کا. یہ جو نون ہے یہ نہیں گرتی. یہ جو نون ہے نا آپ کی یعنی کہ 9 نون اینڈ پہ آئی ہے. 9 میں سے جو 2 نون ہے نا یدربنا ٹھیک ہے اور تدریبنا یہ 1 2 3 4 5 چھٹے نمبر پہ ایک جو یدربنا ہے یدرب یدربان یدربون تدریب یدربنا چھٹے نمبر پہ یدربنا ہے جمع مؤنث غائب کی یہ نون اور سیکنڈ پھر تیسرے نمبر پہ اوپر آیا تدریبنا یہ آخر میں نون آ گئی. یہ نون نہیں گرتی. اس کے علاوہ جتنی نونیں ہیں نا وہ گر جاتی ہیں کسی وجہ سے گر جاتی ہیں. کوئی ان آ گیا لم آ گیا کوئی اور حرف آ گیا تو وہ کیا ہو جاتی ہیں گر جاتی ہیں. خدیجہ مائک میوٹ کرو. بولے نا اگر جی شم صاحب سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو؟ جی صاحب میں اکثر نا ٹیبل وغیرہ بناتا ہوں اس کی تو اس سے کافی پھر مدد ہو جاتی ہے. ہاں مدد ہے انشاءاللہ. پہلے آپ اس کو یدربو یدربان یدربون تدریب تدریبان یدربن ٹھیک ہے. 3 مذکر غائب 3 مؤنث غائب. تدریب تدریبان تدریبون 3 مذکر حاضر کے تدریبین تدریبان تدریبنا 3 مؤنث حاضر کے ادریبو ندریبو جو 2 متکلم کے. بار بار اس کو غور کریں گے ٹیبل بنائیں گے. جی خدیجہ بول لیں گے ہم کو پھر سے شروع سے بتا دیتے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں ابھی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا ساری انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو میں نے بتایا نا سارا تو یہ بار بار بھی بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ مضارع کے سیکھیں یدربو. اب اسی سے آگے بہت سارے اور نکلیں گے ٹھیک ہے. مطلب یدربو ٹھیک ہے. جس طرح ماضی میں پڑھا تھا نا دارابا را پر زبر تھی ٹھیک ہے اور سامعہ پھر وہ زیر بھی آ گئی تھی ٹھیک ہے. اسی طرح یدربو آ جائے اس طرح یسمعو آ جائے گا. یہ جو درمیان والا ہے نا دارابا یا کو چھوڑ کے جو 3 ہیں ان میں سے درمیان والا اس پر زبر بھی ہے زیر بھی پیش بھی ہے تینوں آ جائیں گی. سیکھے وہی رہیں گے صرف ان کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. یدربو ہے پھر آ جائے گا یسمعو یسمان یسمعون تسمعو تسمان یسمان تسمعو تسمعان تسمعون تسمعین تسمع اسمع نسمع اسمعو نسمعو. پھر آ جائے گا ینصرو ینصرو یہ جو را ہے نا یہ اس پر پھر پیش آ جائے گی. یدربو یفعلو ینصرو ینصرو ینصران ینصرون تنصرو تنصران ینصرن تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصرو ننصرو ٹھیک ہے. یہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ جو ہے نا یدربو یفعلو یدربو بروزن یفعلو عین جو کلمہ ہوتا ہے نا یفعلو عیلو عین کلمہ یہاں را بن رہا ہے. یہ جو را پہ ہے نا یعنی کسی اور باب میں آئے گی را پر زبر آ جائے گی یعنی جیسے یسمعو میم پر زبر آ جائے گی. میم را کے مقابلے یسمعو یسمعان ٹھیک ہے. اور یہ را ہے کہیں پیش بھی آ جائے گی ینصرو را کے مقابلے ینصرو آخر والے کو پیش آئے گی. اس سے پہلے جو ہوگا نا آپ نے پہلے سیگوں کو دیکھنا ہے یدربو کو دیکھنا ہے. یا علامت مضارع ہو گئی. اب 3 حرف آ گئے دعاد رابا ٹھیک ہے. تینوں میں سے جو دعاد ہے یہ ساکن ہی رہے گا پہلا. جو اینڈ والا ہے با اس پر پیشی رہے گی. جو درمیان والا ہے نا تو یہ بدلتا رہے گا یعنی اس پر کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش آ جائے گی. جیسے یسمعو یسمعو میم پر یعنی میم پر زبر آ گئی. ینصرو اینڈ والے پر پیش ہے نون بھی ساکن ہے پھر درمیان والے پر پیش آ گئی ینصرو. یحسبو ٹھیک ہو گیا. یسمعو یخرجو تو یہ اور کوئی مسئلہ نہیں اس کا. پھر صرف درمیان والے پر زبر زیر پیش آئے گی باقی گردان وہی رہے گی. یسمعو یسمعان یسمعون تسمعو تسمان یسمان تسمعو تسمعان تسمعون تسمع تسمعان تسمع اسمع اسمع ٹھیک ہے. فی الحال آپ نے پہلے اس کو یاد کرنا ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر آپ مسئلہ کیا ہو جائے گا حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا استاد جی بالکل ٹھیک ہو گیا سمجھ میں بات آ گئی. ہاں اب آگے جو نحو میر ہے وہ بھی سبق یہی ہے. نحو میر کا سبق یہی ہے کہ فعل مضارع اس کے اعراب کا بیان. فعل مضارع اور اس کے اعراب کا بیان. فعل مضارع کے 3 اعراب ہوتے ہیں رفع نصب اور جزم. رفع پیش نصب زبر اور جزم ساکن ہو جائے گا. اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہو جائیں گی. صحیح والا جو تثنیہ اور جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو جیسے یدربو تدریبو ادریبو ندری جو میں نے بتایا تھا نا یدریبو تدریبو تدریبو جو 2 جگہ آئی تھی انہوں نے ایک جگہ کو چھوڑ دیا. یدریبو تدریبو ادریبو ندریبو اس کی حالت رفعی سے پیش ہو جائے گی یدریبو ٹھیک ہے جی. اور حالت نصبی میں فتح ہو جائے گی جیسے لن یدریبا. اور حالت جزم میں سکون ہوگا جیسے
لم یدرب کیا ہو جائے گا؟ لم یدرب. یدربو تدربو ادربو ندربو. ٹھیک ہے. آگے ہیں اس کے مسائل، لیکن یہ آگے ابھی آپ نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مضارع مکمل ہو جائے گا نا، پھر آگے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں رہنے دیتے ہیں. جب مضارع مکمل ہو جائے گا اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگلا سبق دیکھیں یہاں سے. سبق نمبر 9 ہے عوامل کا بیان. اس کا بیان ہے عوامل کا. عوامل کی 2 قسمیں، عامل لفظی، ٹھیک ہے جی، اور عامل مانوی. عامل لفظی اور عامل مانوی. پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں. 2 عوامل کی 2 قسمیں تھی نا، عامل لفظی اور عامل مانوی. جی یاسین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو عامل کی جو لغوی معنی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عمل کرنے والا. ٹھیک ہے نا. عامل لفظی ایک لفظی طور پر عمل کرے گا، ایک معنوی طور پر عمل کرے گا کسی بھی اسم پر. ٹھیک ہے. پھر عامل کی لفظی کی 3 قسمیں. پہلے لفظی کا ذکر آ گیا نا. لفظی کی 3 قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ. حروف عمل کرنے والے حروف، فعل عمل کرنے والے اور اسم عمل کرنے والے. ٹھیک ہے. پھر اس میں پہلے نمبر ہوتا حروف عاملہ. پھر حروف عاملہ کی 2 قسمیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھی معلوماتی بات. اب پھر پہلے نمبر پر اسماء میں عمل کرنے والے، یعنی سب سے پہلے پھر عامل لفظی تھا، پھر اس کی 3 قسمیں آ گئی. پھر عامل لفظی میں حروف عاملہ پہلے تھا، پھر حروف عاملہ میں سے پھر عامل اسم میں عمل کرنے والے، فعل میں عمل کرنے والے. پھر اسم میں پہلا نمبر آیا تھا، تو اب اسم میں عمل کرنے والے حروف کا بیان. ان کی 5 قسمیں. جو اسم پر عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. سب سے پہلے حروف جارہ، وہ حروف جو عاملہ جو اسم پر داخل ہو کر انہیں جر دیتے ہیں. انہیں کیا دیتے ہیں؟ جر. جیسے المال لزید، مال زید کے لیے، لام حرف جار ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جر دے دی، المال لزید، مال زید کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اسم کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. بزیدن، لزیدن، باللہ، بسم اللہ، با حرف جار. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حرف جار یاد کرنے. با، تا، من، الہ، حتی، فی، لام، رب، واو، قسم، ان، علا، کاف، تشبیہ، اور مز، منز، حاشا، خلا، ادا. ٹھیک ہے. تو اس کو آسان طریقہ کیا یاد کرنے کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہم نے بھی یاد کیا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ وہ کیا، یہ دیکھو نظر آ گیا. یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من اضاف ان اعلی حتی الی. نظر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ لائن کے نیچے لائن کی جو حاشیہ میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر یاد کرنا ہے. باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من اضاف ان اعلی حتی الی. جی ممتاز صاحب نظر آ گیا؟ ممتاز صاحب؟ جی استاد، جی استاد آ گیا. آ گیا. جی ٹھیک ہے. جی حضور ہے باؤ تاؤ کافو لامو یلا. ہاں ایسے، ہاں جی پڑھیں جس کو. باؤ تاؤ، باؤ تاؤ کافو لامو راوو منزو مز، موزو منزو مز خلا، منزو مز خلا روبو ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا. جی رفیق صاحب پڑھیں. با، تا، وقاف، باؤ ولام، تاؤ وواو. پڑھیں گے ایسے نہیں. باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مز خلا رب حاشا من اضاف ان الا حتی الا. جی باو تاو کاف ولام وواو منز خلا اچھا رب. اچھا. میں ابھی 2 منٹ آپ کو دیتا ہوں، سب مائک میوٹ کر کے میرے پیچھے پڑھیں. یا باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مز خلا رب حاشا من ادا فی ان الا حتی الا. ٹھیک ہے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من ادا فی ان الا حتی الا. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من ادا فی ان الا حتی الا. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا رب حاشا من ادا فی ان الا حتی الا.
باؤ تاؤ یعنی با ہے تا ہے، یہ شعر بنا کے آپ کو دیا ہے کہ با ہے عرف جارہ با ہے، تا ہے کاف ہے، لام ہے، واؤ ہے، منز ہے، مز ہے اور خلا ہے، رب ہے اور حاشا ہے، من ہے، ادا ہے، فی ہے، ان ہے اور الا اور حتی اور الہ، یہ سارے 17 جو ہیں حروف جارہ ہیں، جب بھی اسم کے شروع میں آئیں گے اسم کو جر دے دیں گے۔ با جیسے بسم اللہ، تا جیسے تاللہ، کاف جیسے کزیدن، لام جیسے لزیدن، واؤ جیسے واللہ، اس طرح ان جیسے ان شعین، من شعین، ان شعین، ان اللہ، یہ ساری چیزیں اس طرح کریں گی۔ ہاں جی، کس کو یاد ہو گیا؟ جی یاسین۔ جی استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پڑھوں اسے؟ پڑھیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربو ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ ربا 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 حاشا، ربا حاشا، جی سید طاہر گیلانی صاحب۔ جی فاطمہ محترم، جی باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ جی جی، اور پڑھتے جائیں۔ شمس۔ جی مفتی صاحب، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذو مد خلا ربا حاشا من عدا فی عن خلا حتی الا۔ جی اسد۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ اب بیگم کے کان میں پڑھتے جانا ہے اپنے، ہو گئے کہ کیا ہو گیا اس کو؟ کیا کیا خیال ہے رفیق صاحب؟ صحیح ہے صحیح ہے۔ جی عیسیٰ گئے کہ پاگل ہو گیا ہے۔ جی عیسیٰ صاحب، عیسیٰ پڑھائیں۔ عیسیٰ صاحب، ہاں جی۔ باؤ تاؤ کافو لمو واؤ منزو مزو خلا باؤ تاؤ کافو لمو واؤ منزو مزو خلا ربا حاشا بن عدا فی علا علا حتی اچھا، الا۔ جن کی بیگمات ہیں وہ ہینڈ ریز کریں تاکہ ہمیں پتا چلا ان کی بیگمات ہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، رفیق صاحب ہیں، سد صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے مذاکن کان میں پڑھ دینا ان کو آج۔ ہاں کہے پیاری ہے میں رفیق صاحب تو باہر ہیں، چلیں آپ نے کرنا، جب کال کرنی تو آپ نے پہلے یہ سنانا ہے ان کو 2-3 مرتبہ۔ کیا میں خیال ادھر ہے؟ پاس ہوں، پاس ادھر ہی ہوں، اچھا، گھر والے ساتھ ہی ہیں؟ ادھر ہی۔ اچھا چل ٹھیک ہے پھر۔ جی ایسا صاحب، جی ایسا صاحب سنائیں، آپ نے سنا دیا، اور کوئی سنائے جو رہتا ہے؟ جی باؤ جی استاد گرامی دوہرائی ہو جائے ہاں ایک جی، باری۔ ہاں جی، پڑھیں۔ ربا باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی جی الا۔ کل میں نے زبانی سننا ہے آپ سے، سب سے، ابھی تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا ساری کتاب یہ، تو زبانی آپ نے سنانا ہے مجھے۔ جی جی پڑھتے جی ٹھیک جی، ہوگا پڑھتے جائے، اور بھائی پڑھے، کوئی مکھن صاحب پڑھے، مکھن صاحب۔ باؤ تاؤ کافو لام واؤ منزو منز خلا ربا حاشا مزخلا، من منزو مزخلا۔ منزو منز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب جی۔ اور اور بھائی؟ باؤ تاؤ کافو لامو او منزو مد خالو رب حاشا من عدا رب حاشا من ادا۔ رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ شاباش شاباش، ہاں جی، اور کوئی جو بھائی رہتا ہے پڑھے؟ جی 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 باؤ وسیم۔ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربو حاشا من اضافی ان حلا علا حتی الا۔ رب حاشا من اضافی ان علی حتی الی، شاباش جی۔ اور کوئی بھائی رہ گیا آگے؟ تو کل آپ نے اس کو زبانی یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، انشاءاللہ۔ ہاں، کل زبانی کا یاد کر کے آنا ہے اس کو، اور پچھلے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو، یہ صرف طریقہ کار کیسا انہوں نے بتایا، پہلے عامل کا معنی، ٹھیک ہے نا،
عامل کی دو قسمیں، لفظی اور معنوی. پھر لفظی کی تو 3 قسمیں، حروف عملہ، افعال عملہ اور اسماء عملہ. اس میں سے پھر پہلے کو پک کیا حروف عملہ. حروف عملہ کے پھر وہ اسم میں عمل کرتے ہیں کہ فعل میں کرتے ہیں. پھر پہلے کو پک کیا جو اسم میں عمل کرتے ہیں. پہلے اسم میں جو عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں. پہلی قسم کو ہے حروف جارہ، وہ جو اسم پہ عمل کرتے ہیں، اسم کو جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کیا ہے. اچھا میں ابھی آپ کو تھوڑا سا، ابھی 2 منٹ ہے، میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آپ قرآن سے پریکٹس ہو جائے. اچھا اب مجھے یہاں سے کوئی بتائے گا، ہے کہیں نظر آ گیا آپ کو؟ اچھا، ویل لی کلی، ویل لی کلی. ٹھیک ہے، یہ لام آ گیا. ٹھیک ہے، لام آ گیا، لام حرف جارہ ہے. پھر آگے آتا ہے فل حتماتی. جی عیسیٰ صاحب، یہ فی بھی حروف جارہ ہے؟ فی، ہاں جی، فی ہے نا، باؤ تاؤ کا فی ان اللہ تعالی، فی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور علا بھی ہے، فی امادی ممدد، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں فی تدلیل آ گیا نا، فی تدلیل. ٹھیک ہے، بحجارت، با آ گیا، من آ گیا، من سجیل آ گیا، کا اسفن، کاف آ گیا، کا اسفن آ گیا نا، یہ کاف آ گیا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے دیکھنا قرآن پاک میں سے بھی.